شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حصہ ششم، پارٹ 6۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ نے بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، ہے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیات 51۔ دراصل حضرت یوسف نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست و فطانت و ذہانت سے بہت متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ پہلا، اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام۔ دوسرا، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری۔ تیسرا، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے ایک وقت کھانے کا حکم فرما دیا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے۔ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا، آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بتا دیا تھا۔ کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ علیہ السلام کو
عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10واں بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں پہچان نہ سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آلات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی بچپن میں بیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اس سے لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کے بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہباں ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔